اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاحزاب مدنیہ۔ سورۃ الاحزاب یہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے 33ویں صورت ہے، 30 اور 3، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 90، ترتیب نزولی کے اعتبار سے جو اس کا نمبر ہے وہ کیا ہے؟ 90۔ مدنیۃن، یہ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کی آیات ہیں 73، 70 اور 3، 9 رکوع ہیں اس کے۔ اس کا جو نام ہے سورۃ الاحزاب، تو یہ تسمیۃ الکل باسم الجز کی قبیل سے ہے کہ جز کو لے کر کل کو جز کا نام دے دینا، تو وہ اسی صورت میں آگے چل کر یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اس آیت میں احزاب کا لفظ آ رہا ہے، تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ احزاب ہے۔ احزاب حزبن کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں گروہ، جماعت کو، احزاب مختلف جماعتیں۔ تو اس صورت میں چونکہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ احزاب ہے۔ اس کے مضامین اس سورہ کے، اس میں خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، ان کے مناقب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک امتیازی شان ہے، اس سے متعلق چیزیں بیان کی گئیں۔ اسی طرح اس سورہ میں جاہلیت کی جو رسومات، ان کی اصلاح کی گئی ہے، ان کا خاتمہ کیا گیا ہے، ان کی نفی کی گئی۔ اسی طرح اس سورت میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، ان کا مقام و مرتبہ، ان کے کیا احکام ہیں، ان کا کیا درجہ ہے، عام مسلمانوں پر ان کا کیا حق ہے، اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح اس صورت میں معاشرے سے متعلق آداب، کہ معاشرے میں جب ہم رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے کس طرح سے رہنا ہے، ہمارا رویہ کیسا ہو۔ اور اس صورت کے مضامین میں سے ایک عام مومنات جو ہیں ان کے حوالے سے تعلیمات ہیں، ان کے ذمہ کیا احکام ہیں، کیا پابندیاں ہیں، ان کے حوالے سے شریعت کی کیا تعلیمات ہیں۔ اور اس صورت کے مضامین میں ایک اور اہم چیز وہ ہے غزوہ احزاب، کہ اس سورہ کے 2 رکوع پورے وہ غزوہ احزاب کو بیان فرما رہے ہیں۔ ان میں غزوہ احزاب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ غزوہ احزاب کا پس منظر کیا تھا، کس طرح سے وہ ہوا، اور اس کے نتائج کیا ہوئے، اور پھر اس کے کیا اثرات ہوئے، اس چیز کو بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ تو اس آیت کے حوالے سے مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو مدینہ میں یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر ذوات کے ساتھ، اور بنو قینقاع۔ یہ 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے مدینہ منورہ میں۔ یہودیوں کا اصلی جو وطن تھا وہ شام تھا، انبیاء کی سرزمین پہلے شام ہی رہی۔ تو یہودی چونکہ اپنی کتابوں میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور علامات جو تھیں وہ پڑھتے رہتے تھے، کیونکہ اہل کتاب تھے یہ۔ تو آہستہ آہستہ یہودی شام کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ جو نبی موعود
جن کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں، وہ اسی شہر کی طرف ہجرت کریں گے کہ وہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ آہستہ آہستہ یہود جو ہے مدینہ منورہ میں آباد ہوتے گئے، اسی آمد کے انتظار میں کہ جس وقت وہ نبی جو ہیں وہ یہاں ہجرت کریں گے تو ہم ان پر کیا کریں گے، ایمان لیں گے۔ تو وہ ایک الگ بحث ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو ان لوگوں نے ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، نفرت کی، حسد کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بنو اسماعیل سے چلتا ہے، اور جبکہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کا جو سلسلہ ہے وہ بنو اسحاق سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے آگے نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جن کے سلسلے سے بنی اسرائیل کہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سارے اسی سلسلے۔ تو اس ایک وجہ یہ بھی تھی، اب ان کو تھا کہ اب جو ایک ہمارے پاس ایک سرداری اور سیادت تھی، قیادت ہمارے پاس تھی، وہ ہم سے منتقل ہو جائے گی۔ تو ان ساری وجوہات کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ ایک واقعہ تو بیان کیا جاتا ہے کہ ان قبیلوں کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینہ میں، اور منافقانہ طور پر، ظاہری طور پر اپنا ایمان ظاہر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری ایمان کی وجہ سے ان کے ساتھ نرم رویہ رکھتے تھے، اور اگر ان سے کوئی ایسی بات بھی، ان کی نامناسب بات بھی ہوتی تو جو شریعت کے کسی حکم کے خلاف نہ ہوتی، یعنی ان کا اگر یہ کسی سے بدتمیزی کر لی، ایسا کوئی رویہ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر زیادہ سختی نہیں فرماتے تھے، اس بنا پر کہ یہ بھی نئے نئے ایمان لائے ہیں، مسلمان ہی ہیں، اس وجہ سے زیادہ سختی نہیں ان پر کرتی۔ اس حوالے سے یہ آیات نازل ہوئی۔ اور ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قریش کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی لالچ دیا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہا کریں، اور ہم آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے یہی درخواست کی کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہا کریں، ہمارا جھگڑا تو اسی میں ہے، تو باقی آپ اپنی دعوت دیتے رہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمارے معبودوں کو کیا نہ کہا کریں، کچھ نہ کہا کریں۔ تو اس وقت بعض مسلمانوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم ان کو قتل کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ان سے معاہدہ ہو چکا ہے صلح حدیبیہ کا، تو آپ ان کو کیا نہ کریں، قتل نہیں کر رہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ تو یہ تینوں واقعات اس کا احتمال رکھتے ہیں کہ وہ ان آیتوں کے سبب کے طور پر بیان کیے جائیں۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جتنے بھی حکم آ رہے ہیں یہ بظاہر خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے مقصود امت کو تعلیم دینا ہے۔ تو ان احکامات کی اہمیت کی وجہ سے، ان کے اہم ہونے کی وجہ سے خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا، اور مخاطب کس کو بنایا گیا؟ امت کو بنایا گیا۔ پہلا حکم ہے تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں۔ دوسرا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور پیروی نہ کریں الکافرین، کفار کی، والمنافقین، اور منافقین کی۔
مطلب یہ کہ اگر بہت زیادہ ان کی باتیں ماننے لگیں گے یا مشوروں میں ان کو شامل کریں گے تو یہ چیز ایسا ایسا کیا ان کے ساتھ قرب کا ذریعہ بنے گی، اس سے انسان آہستہ آہستہ کس کی طرف، کفر کی طرف مائل ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مسلمانوں کو ایک تعلیم یہ دے دی گئی کہ ایسے لوگ جو اسلام کے دشمن ہوں، منافقین ہوں، کفار ہوں، ان کے ساتھ زیادہ تعلق نہ رکھیں، کیونکہ یہ تعلق آہستہ آہستہ دل میں ان کے مذہب کی محبت کو پیدا کرے گا۔ تو یہاں جو منع کیا جا رہا ہے اطاعت نہ کریں، یہ اطاعت نہ کرنا یہ اسباب اطاعت سے منع کیے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک تو ان کی کسی بات کو ماننا، ایک مفہوم اطاعت کا یہ ہے۔ ایک مفہوم اطاعت کا یہ ہے کہ کوئی مشورہ کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، اس میں ان کو شریک کر لینا۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ سبب بنیں گی آگے چل کر ان کی بڑی اطاعت کا۔ تو یہاں اطاعت کی نفی سے اطاعت کے اسباب مراد ہیں، دو قول ہے نا۔ ایک تو اطاعت ہے کہ انہوں نے کوئی بات کہی اس کو مان لینا، اور ایک اطاعت یہ ہے کہ ان کو اپنے ساتھ شریک کرنا، ان کی مجلسوں میں شرکت کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اطاعت کے کیا بنتی ہیں، سبب بنتی ہیں۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اطاعت بول کر اطاعت کے اسباب مراد ان سے کی نفی کی جا رہی ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ تیسرا حکم یہ دیا جا رہا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور آپ کیا کریں، اتبع یتبع اتباعًا، وَاتَّبِعْ پیروی کیجئے، ما یوحیٰ الیک من ربک جو وحی کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو ان سے باخبر ہے۔ چوتھا حکم وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجئے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، یعنی ظاہری اسباب بھی اختیار کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ توکل کی حقیقت ہے۔ توکل جو ہے یہ اسباب سے الگ ہونے کا نام نہیں ہے کہ انسان کسی چیز سے مدد لینا ہی چھوڑ دے، اس کا نام توکل نہیں ہے۔ مثلا کسی شخص نے یہاں سے جانا ہے، لاہور سے مثال کے طور پر گجرانوالہ جانا ہے، اب وہ کہے جی میں توکل کرتا ہوں، میں کوئی سواری نہیں لوں گا، کوئی کچھ نہیں کروں گا، پیدل ہی جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے پہنچائیں گے۔ اس چیز کا نام توکل نہیں، بلکہ توکل اس چیز کا نام ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ یعنی اگر وہ شخص قدرت رکھتا ہے تو کوئی اس کی سواری کا انتظام کرے، پھر وہ نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ شامل حال ہوئی تو ہم وہاں خیریت سے پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح جیسے حدیث مبارکہ میں اس کی مثالیوں دی گئی کہ پہلے اپنے اونٹ کو کیا کرو، رسی باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ رکھو کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یعنی چوری وغیرہ نہیں ہوگی۔ اسے آج کل کیا ہے، اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے، پہلے انسان اس کی سواری ہے وہ اس کو کیا کرے، اس کی حفاظت کا انتظام کرے، یا اور کوئی بھی چیز ہے اس کی جو قیمتی چیز ہے، پھر اس پر انسان یہ بھروسہ رکھے کہ اب اس کو کیا نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ اسی طرح کوئی بھی کام ہے، اس نے کسی منزل تک پہنچنا ہے یا کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے، امتحانوں میں کوئی پوزیشن لینی ہے، اور بہت سی صورتیں، تو انسان پہلے اس کے لیے کیا کرے، کوشش کرے، محنت کرے، پھر نتیجہ کس پر چھوڑ دے، اللہ پر۔ تو یہ توکل کی حقیقت ہے۔ باقی جو یہ سمجھنا کہ توکل اسباب کو چھوڑنے کا نام ہے، تو یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، یہاں سے آگے آیات اور بھی آ رہی ہیں یہ ایک ہی تسلسل میں۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر تین باتیں ان کے درمیان خاص طور پر مشہور تھیں، ان کی یہاں پر کیا کی گئی ہے، تردید کی گئی۔ پہلی بات یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی شخص
بہت زیادہ عاقل ہوتا، ذہین ہوتا، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے سینے میں 2 دل ہیں، اس وجہ سے یہ کیا اتنا زیادہ ذہین۔ اور ایک ان کے ہاں زمانہ جاہلیت میں رسم یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کے کسی عضو کے ساتھ کیا کر دیتا، تشبیہ دے دیتا، جو مثلا اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا کہ وہ اس کے لیے ایسے ہی محترم ہے جیسے اس کی ماں، تو وہ اب اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ ایک دوسرے پر کیا ہو گئے، حرام ہو گئے۔ ایسا کرنے والا مرد اس عورت کے لیے اور وہ عورت اس مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ایک تو رسم ان کی ہے۔ اس کے حوالے سے مستقل تعلیمات 28ویں پارے میں آتی ہیں، آیات زہار میں۔ زہار ہوتا ہے نا، تو شریعت نے بتلا دیا ہے کہ اگر یہ کیا کرے، ایسا کرنے سے ہمیشہ کے لیے حرمت نہیں ثابت ہوتی۔ اگر یہ اپنی بات سے کیا کر لے، رجوع کر لے اور اس کا کفارہ دے دے، پھر وہ دوبارہ اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، اسی بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ یعنی زہار سے حرمت ابدی ثابت نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ باقی جو شریعت میں محرمات ہیں وہ الگ سے بیان کیے گئے۔ تیسرا ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا، یعنی نسبی طور پر وہ اس کا بیٹا نہ ہوتا، وہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیتا، اس کو متبنہ کہتے ہیں۔ متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا، کہ حقیقت میں تو وہ بیٹا نہیں ہوتا تھا، اب اس کے ساتھ معاملات حقیقی بیٹے والے ہی کیے جاتے تھے۔ مثلا اگر وہ شخص فوت ہو جاتا تو یہ اس کی وراثت کا بھی کیا بنتا، حصے دار بنتا۔ اسی طرح جن عورتوں سے یہ بیٹا نکاح نہیں کرتا، کہ نسبی بیٹے کا نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح اس کا بھی وہی حکم سمجھا جاتا ہے، اس کا بھی ان عورتوں سے کیا نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیز کی بھی اس رسم کی اصلاح کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کہنے سے وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے، یہ صرف زبانی تمہارے منہ کی باتیں ہیں، بلکہ بہتر اس میں یہی ہے کہ انہیں کیا کرو، جو جس کی اولاد ہے اس کو اسی کے نام سے پکارو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف، نہیں بنائے اللہ نے لرجل کسی شخص کے لیے من قلبین فی جوفی 2 دل، فی جوفی اس کے پیٹ میں، یعنی اس کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں بنے۔ پہلی چیز کی اصلاح ہو گئی۔ اور دوسری کیا تھی کہ بیویوں جن کے ساتھ زہار کر لیتے، اب یہ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، یہ أُمَّهَاتِكُمْ مفعول ہے، وَمَا جَعَلَ اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے أَزْوَاجَكُمْ تمہاری بیویوں کو اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ جن سے تم کیا کر لیتے ہو، زہار کر لیتے ہو، یعنی تم اپنی بیوی کو کہتے ہو کہ وہ اس طرح ہی ہے تمہارے لیے جیسے تمہاری مائیں، تو اس طرح تشبیہ دینے سے امہاتکم وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی کہ ان سے نکاح ہی ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے، حرام ہو جائے۔ وہ ماں تیسری رسم کیا تھی کہ وہ منہ بولے بیٹے کو کیا سمجھتے تھے، حقیقی بیٹے۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، ادعیاء یہ دعیون کی جمع ہے، اس کے معنی کسی چیز کے بارے میں دعویٰ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تمہارے ادعیاءکم تمہارے دعووں والے بیٹے کو، ابناءکم حقیقی بیٹے، یعنی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو صرف تمہاری باتیں ہیں تمہارے منہوں کی، یعنی تم زبانی باتیں کرتے ہو، اس کی حیثیت یہ ہے۔ واللہ یقول الحق، اور راستی کی بات، درست بات وہ تو اللہ ہی کہتے ہیں، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ اور وہی رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ ادعوہم، تو اب یہاں پر قرآن مجید نے جو پہلی رسم تھی اس کی زیادہ تردید نہیں کی، بس اتنا فرما دیا کہ اللہ نے کسی شخص کے دل میں
کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے. اور جو دوسری رسم تھی زہار، اس کے مستقل احکام سورۃ مجادلہ کے شروع میں آ گئے. اور تیسری جو رسم تھی منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے سمجھنا، اس کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی. ادعوہم لیابائہم، ان کو پکارو ان کے ناموں کے ساتھ. ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی صورت ہے اللہ کے ہاں کہ جو جس کا بیٹا ہے اسی کے نام سے اس کو کیا کرو، پکارو. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے آباء کو نہیں جانتے، یعنی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے والدین کون ہیں، تمہیں کسی اور جگہ سے آئے ویسی معلوم نہیں ہے. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے دینی بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. اب سوال پیدا ہوتا تھا جو پہلے ہو چکا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پہلے گزر چکا، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کچھ حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جو تم غلطی سے کیا کر چکے. لیکن وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جس چیز کا تمہارا دل کیا کریں، ارادہ کریں. یعنی اب اگر جان بوجھ کر ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا، گناہ ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اب بھی اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی کیا کر لے، توبہ کر لے، رجوع کر لے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. اب یہاں سے آگے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہیں یہ افضل ہیں، برتر ہیں مومنین پر. من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. کسی بھی شخص کی اپنی جان سے بھی زیادہ حق پیغمبر ان پر رکھتے ہیں. جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس کے مال سے بھی کیا نہ ہو جائے، محبوب اور پسندیدہ نہ ہو. اچھا، اب یہاں جو کہا گیا کہ نبی زیادہ حق رکھتے ہیں مومنین پر ان کی جانوں سے بھی، کیونکہ انسان کا جو اپنا نفس ہے وہ خود کبھی اس کو کیا کر سکتا ہے، کبھی نفع بھی پہنچاتا ہے، کبھی نقصان بھی پہنچاتا ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ اتباع کرے تو وہ ہر حال میں کیا ہے، خیر ہی خیر ہے، نفع ہی نفع ہے. تو یہاں 2 چیزیں بتلا دیں. ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حق سب سے زیادہ ہے، اور جب حق زیادہ ہے تو یہ چیز کس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسوہ حسنہ قرار دیا کہ نبی کی ذات میں ہم نے لوگوں کے لیے کیا رکھا ہے، بہترین نمونہ رکھا. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیغمبر کی بیویاں امہاتہم، وہ مومنین کی کیا ہیں، ازواجہ کی جو ہو ضمیر ہے کس کو لوٹ رہی ہے، النبی کو. اور امہاتہم جو ہم ضمیر ہے یہ کس کو لوٹ رہی ہے، مؤمنین کو، بالمؤمنین. یعنی ان کی پیغمبر کی جو بیویاں ہیں یہ اپنی تعظیم کے اعتبار سے، اپنے مقام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے جیسے مومنین کی ماؤں کی طرح ہیں وہ ازواج مطہرات. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جب نبی کا درجہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مومنین کی مائیں ہیں، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے بھی گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے جیسے ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ،
من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا۔ ابتدائی اسلام میں میراث کی بنیاد، وراثت کی بنیاد وہ ایمان اور اخوت پر تھی کہ جو مسلمان ہوتا، مسلمان ہونا اور اخوت، یعنی جس وقت مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، جسے عقد مواخات کہا جاتا ہے۔ ان دور تو وہ اگر وہ جو مہاجر ہوتا یا انصاری اس میں سے کوئی وفات پا جاتا تو دوسرا اس کے مال میں اس کا وارث بنتا تھا، اس کے چھوڑے ہوئے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں اس کا وارث بنتا تھا۔ تو بعد میں پھر جب مستقل وراثت کے احکام بعد میں نازل ہوئے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو وہاں میراث کی بنیاد وہ کس پر رکھی گئی؟ قرابتی رشتوں پر۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور اولو الارحام رشتہ دار، بعضهم اولیٰ ببعض، ان میں سے بعض وہ زیادہ حق رکھتے ہیں بعض پر، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی اللہ نے بتایا کہ اس رشتے کا زیادہ حق ہے، اس کا اس کے بعد ہے، اس کا اس کے بعد۔ من المؤمنین، مومنین میں سے، والمہاجرین، مہاجرین میں سے۔ تو مومنین میں بھی مہاجرین شامل تھے، ان کا ذکر مستقل طور پر الگ سے کرنا، اس کو کہتے ہیں ذکر الخاص بعد العام، ذکر الخاص بعد العام، یعنی عام پہلے کسی چیز کو عام ذکر کرنا، اس کے بعد خاص طور پر اس کو کیا کرنا، ذکر کرنا۔ جیسے تنزل الملائکۃ والروح، اب یہاں پر ملائکہ میں والروح، روح سے کس کو کون مراد ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو وہ ملائکہ کی جماعت میں بھی شامل ہیں، لیکن ان کا علیحدہ سے ذکر کیا گیا ان کی تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم کرو اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ احکام کتاب اللہ میں کیا ہیں؟ لکھے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ تو اب یہاں پر چند سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ یہ جو میثاق، یہ معاہدہ، یہ عہد، کہ جو انبیاء سے عہد لیا گیا، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ تو یہ عہد الست کے وقت ہی ہوا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے اپنی ربوبیت کا، اپنی وحدانیت کا عہد لیا، جیسے سورہ اعراف میں آتا ہے الست بربکم، اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ اسی وقت پیغمبروں سے بھی یہ عہد لیا گیا۔ اب یہ میثاق کیا تھا؟ یعنی اس عہد کی جو کن باتوں پر یہ عہد لیا گیا؟ ایک بات تو ہوگی نا کہ کس وقت لیا گیا؟ عہد الست کے وقت ہی۔ دوسری بات یہ کہ اس میثاق میں کیا باتیں تھیں؟ تو وہ کہ اپنے فرائض کو کیا کریں گے؟ ادا کریں گے، ایک بات۔ دوسرا کہ اگر ایک پیغمبر کے دور میں دوسرے پیغمبر آ جائیں تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تمام پیغمبروں سے جو عہد لیا گیا، جس کا یہاں ذکر بھی آ رہا ہے، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، تو پیغمبروں سے عہد لیا گیا کہ آپ جا کر یعنی آپ نے اپنی امتوں کو اس چیز کے بارے میں بتلانا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور خاتمیت، یہ دونوں چیزیں یہ پہلے تمام انبیاء اور ان کی امتوں کے نزدیک بھی مسلم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے لیا انبیاء سے ان کا عہد، وَمِنْكَ، اور آپ سے، وَمِن نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام سے، وَمُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے،
وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے وہ سب سے آخر میں ہوئی ہے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے کیا جا رہا ہے، تو اس میں اشارہ ہے اس کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق میں سب سے پہلے ہیں۔ جیسے بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو تھا وہ کیا کر دیا گیا، پیدا کر دیا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق ہو رہی تھی۔ بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی، اس میں ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، وسیلے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر پوچھا کہ اے آدم تمہاری توبہ تو میں قبول فرماتا ہوں، لیکن یہ بتلاؤ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرش کے نیچے جو ہے نا ان کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، تو وہاں سے میں نے جانا کہ یہ کوئی بڑی ذات، بڑی ہستی ہوں گے، اس وجہ سے میں نے ان کا وسیلہ اور واسطہ دیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھیں سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے کفار کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، عذابًا علیما، دردناک عذاب۔